نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق جگر گوشہ حضور شہنشاہ لاسانی قاسم فیضان امام ربانی الحاج قبلہ پیر سید محمد مدثر حسین شاہ صاحب تنویر لاسانی دامت برکاتہم العالیہ، آپ صدارت فرما رہے ہیں۔ انتہائی معزز و محترم و محتشم علماء ذویل احتشام اور برادران اسلام، حضور شہنشاہ لاسانی کے روضہ اقدس کے سائے میں آج کی یہ خوبصورت عقیدہ ختم نبوت کانفرنس جس میں اور آپ حاضر ہیں، برادران اسلام، عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس طرح عقیدہ توحید ضروری ہے، اللہ کا ایک ماننا ایک جاننا ضروری ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھے اور عقیدہ ختم نبوت پر اس کا ایمان نہ ہو تو برادران اسلام وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اقبال نے کہا تھا عصر ما راز ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد، پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد، اور لا نبی آبادی ز احسان خداست، پردہ ناموس دین مصطفیٰ۔ برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیہ کریمہ کا حصہ تلاوت کیا۔ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، اے محبوب فرما دیجئے یا ایہا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں ساری انسانی نسل کے لیے قیامت تک کے لیے اور قیامت کے بعد بھی اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ حضور کی رسالت کی جامعیت جتنی اہم ہے، اتنا جس جگہ پر میرے اور آپ کے آقا کو بھیجا گیا وہ جگہ بھی اہم ہے۔ وہ جگہ جہاں میرے اور آپ کے آقا تشریف لائے اسے مکہ کہتے ہیں، اور مکہ کا باقاعدہ معنی ہے مفردات کے اندر، مفردات و الفاظ القرآن الکریم کے اندر علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ یہ مکہ کو مکہ اس لیے کہتے ہیں کہ مخ العظم جس طرح جو ہے وہ ہڈی کا گدہ ہوتا ہے، ایک ہڈی کے اندر مکھ ہوتی ہے، اسی طرح مرکزی حیثیت ہے اس شہر کی، اور کہا اس کو ام القریٰ بھی کہتے ہیں، اور ام القریٰ کہتے ہیں تمام شہروں کی ماں، دہیت الارض تحتہا، اسے ام القریٰ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مکہ وہ سرزمین ہے کہ جس کے نیچے ساری زمین کو بچھایا گیا ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا تھا کہ یہ مکہ ساری زمین کے اوپر ہے، لیکن بات سمجھانے کا انداز یہ ہے کہ مکہ سب سے پہلے ہے، اور مکہ کی مرکزی حیثیت کیا ہے؟ انجیل برنباس اور دیگر انجیلوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جہاں پر ان کے ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا وہاں یہ بتایا کہ مکہ کا معنی کیا ہے۔ ایک نے لکھا زمین کی ناف، دوسرے نے لکھا کراس روڈ آف دی ورلڈ، کہ پوری دنیا کا چوک ہے، کہ جہاں پر جس جگہ پر مکہ ہے تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں نبی تشریف لانے والا ہے وہ مرکز ہے۔ اور قرآن میں بھی رب فرماتا ہے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا،
اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط کون سی ہوتی ہے؟ کیوں امت وسط بنایا؟ کہ پوری دنیا میں کے وسط میں، اس کے سینٹر میں تمہارا قبلہ بنایا، تم اس طرف منہ کر کے پوری دنیا کے مرکز کو تم نے اپنا قبلہ بنایا ہے، اس لیے مرکزی قیادت بھی تمہارے پاس ہوگی، اور قیامت تک کے لیے جو دین ہوگا وہ دین مصطفیٰ ہوگا۔ اس لیے برادران اسلام، انی رسول اللہ علیکم جمیعہ کا خوبصورت اعلان یہ بتاتا ہے کہ میرے اور آپ کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ باقی جتنے نبی آتے رہے کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص قبیلے کے لیے، کسی خاص زبان کو بولتے ہوئے، کسی خاص جو ہے وقت کے لیے آئے، لیکن اللہ نے یہ ساری حدیں ختم کر دی اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے پروردگار عالم، تو کیا بتانا چاہتا ہے؟ فرمایا عالم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جو چیز ہے وہ عالم ہے، اور اس عالم کی کئی قسمیں ہیں۔ فرمایا حبیب الحمدللہ رب العالمین، میں سارے عالمین کا رب ہوں، اور تو سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، تو سارے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ عالم میں ظرف اگر کے طور پر دیکھا جائے عالم کو تو دو ہی قسمیں ہیں، یا کوئی جگہ کو ظرف کہتے ہیں یا کسی زمانے کو ظرف کہتے ہیں۔ علماء میری بات سمجھ رہے ہیں؟ زمانہ اگر دیکھا جائے تو قیامت تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ حضور کی اس حدیث سے واضح ہوتا ہے انا والساعۃ ہاتین، حضور نے فرمایا میں اور قیامت ملے ہوئے ہیں، میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ نہیں ہے۔ تو گویا سرکار دو عالم کا زمانہ قیامت تک کا زمانہ ہے۔ اور برادران اسلام، میں عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے کوئی جگہ ایسی نہیں بچی جہاں رسالت کا فیض جاری نہ ہو رہا ہو، وہ زمین ہو، وہ آسمان ہو، وہ عرش ہو، وہ فرش ہو، وہ کائنات کا کوئی ذرہ ہو، میرے آقا کی نبوت سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے یا ظرف زمان ہوتا ہے، زمانے کا بھی کوئی لمحہ نہیں بچا جو آقا کی رسالت سے خالی ہو، اس لیے نہ کوئی لمحہ بچا ہے جسے میرے آقا کی رسالت کا فیض نہ مل رہا ہو، نہ کوئی ایسا جگہ بچی ہے جہاں پر میرے اور آپ کے آقا کی رسالت کا فیض جاری ہو۔ برادران اسلام، جب ہر جگہ ہر زمانے میں فیض جاری ہے، اسی لیے جب جناب آدم آئے تو انہوں نے اپنی امت کو کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لیکن جب اپنا کلمہ پڑھنے کی باری آئی تو انہوں نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جناب نوح آئے، انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، اپنا کلمہ پڑھنے کی باری آئی، انہوں نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ عقیدہ ختم نبوت آج کا نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی آدم جو ہے وہ روح اور جسم کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی نہیں خاتم النبیین لکھ دیا جا چکا تھا اس وقت سے۔ اور برادران اسلام، ہر نبی یہ کرتا رہا اعلان، اور جب اپنے اعلان کی باری آئی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حتیٰ کہ جناب عیسیٰ بھی یہ بات کرتے رہے۔ میں برادران اسلام عرض کرنا چاہوں گا، آج قادیانیت کی طرف سے بہت سے سوال ہیں، بہت سی باتیں ہیں، بہت سے اعتراضات ہیں جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ وقت کے اختصار کے پیش نظر میں ایک سوال ان کا آپ کے سامنے رکھ کے اس کا جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کا بھی یہ حدیثیں کہہ رہی ہیں، آپ کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ آخری نبی حضور ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک آئے گا عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو آپ کی کتابیں کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو جب عیسیٰ تشریف لائیں گے تو کیا وہ نبی نہیں ہیں؟ تو حضور کے بعد تو نبی آ گیا،
حضور کے بعد تو نبی آ گیا، تم کہہ رہے ہو حضور کے بعد نبی نہیں آئے گا۔ یہ آپس میں اپنی چالاکی سے ہمارے نوجوانوں کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں جس عیسیٰ نے آنا تھا، نعوذ باللہ مرزا کہتا ہے وہ میں ہی ہوں۔ اور تیرا نام غلام احمد ہے، جہاں بھی قرآن میں ذکر ہے، جہاں بھی حدیث میں ذکر ہے، وہاں ہے مسیح ہو عیسیٰ ابن مریم۔ تیری والدہ کا نام کیا ہے؟ تیرے باپ کا نام باپ بھی موجود ہے، حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات برادران اسلام یاد رکھیے، یہ جو ان کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے انہ لا ینبأ بعدہ، حضور کے بعد کسی کو نبی بنایا نہیں جائے گا۔ جناب عیسیٰ نبی ہیں تو ان کو نبوت حضور سے پہلے ملی ہے، وہ حضور سے پہلے نبی ہیں، بعد میں تشریف لائیں گے تو حضور کی ختم نبوت میں اس لیے فرق نہیں آئے گا کہ وہ پہلے سے نبی ہیں، وہ بعد میں نبی نہیں بنے۔ تو پہلے محدث سے مجتہد سے کئی دعوے کر کے کبھی کیا بنا، کبھی کیا بنا، کبھی کیا بنا۔ اس لیے برادران اسلام جناب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، سرکار کی حدیث پاک سے اس بات کی اور وضاحت کروں گا۔ حضرت عیسیٰ اور سیف چشتیائی میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سوال کا جواب لکھتے ہوئے آپ نے 1900 میں یہ کتاب لکھی، اور مرزا 8 سال بعد بھی زندہ رہا۔ 1908 میں مرزا مرا، لیکن 8 سالوں میں بھی اسے یہ توفیق نہ ہوئی کہ اس حدیث کو سچا ثابت کر دے۔ 8 سال پہلے پیر مہر علی شاہ صاحب نے حدیث طیبہ پیش کی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جناب عیسیٰ حج کے لیے عمرے کے لیے تشریف لائیں گے تو میرے روزے پہ حاضر ہوں گے، میرے روزے پہ حاضر ہوں گے اور مجھے آ کر ضرور سلام کریں گے اور میں عیسیٰ کے سلام کا جواب خود دوں گا۔ تو 8 سال بعد اسے مدینہ نصیب نہیں ہوا۔ 8 سالوں میں وہ حج کے لیے ساری زندگی وہ حج نہ کر سکا۔ کعبہ اور مدینہ جانا تو کجا، اگر عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا تھا میں بڑے مرزا کی طرح پیشن گوئیاں تو نہیں کرتا، لیکن ایک بات کہتا ہوں کہ مرزا قادیانی پاک سرزمین میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں نہیں جا سکے گا۔ 8 سال تک زندہ رہا، وہاں نہ جا سکا اور بالآخر مرا کہاں پر۔ اس لیے برادران اسلام یہ جو دھوکے ہیں، یہ جو سوال ہیں، یہ عجیب سوال ہیں۔ ان سوالوں کے جواب یہی ہیں کہ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اور آپ کی نبوت کے اندر کسی ذلی، کسی بروزی حضور کی نبوت کا فیض لے کر بھی کسی کو یہ ہمت اور طاقت نہیں ہونی چاہیے کہ محض الفاظ کی حد تک بھی اپنا دعویٰ کرے، الفاظ کی حد تک بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ چہ جائے کہ اس نے کہا میں فنا فی الرسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اگر آپ نے جو علمی طبقہ ہے اسے میں دعوت فکر دوں گا کہ وہ سیف چشتیائی کو لازمی پڑھیں، اس لیے یہ وہ کتاب ہے جو مرزا کے اٹھنے والے سوالات کے جوابات ہیں۔ شمس الہدایہ پہلی لکھی آپ نے، اس کے جواب میں شمس بازگہ لکھی گئی، پھر آپ نے وہ چشتی ضرب لگائی سیف چشتیائی کی شکل میں کہ آج تک اس کا جواب نہیں لکھا جا سکتا۔ اس لیے علمی حلقے اس کو اپنے مطالعہ کا حصہ بنائیں۔ پیر مہر علی شاہ صاحب، حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب لاسانی ہوں، حضور پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری ہوں، ہر ایک نے اپنے اپنے دور میں اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق حصہ ڈالا۔ اسی حصے کی کڑی آج بھی علی پور کی دھرتی پر آج جو عقیدہ ختم نبوت ہو رہی ہے، اور آج بھی قادیانیت کی طرف سے حملے جاری ہیں، اس کا بہترین انداز یہ ہے کہ آپ عقیدہ ختم نبوت کے رسائل کا مطالعہ کیجئے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جتنی بھی کتب ہیں ان کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ
مجھے اور آپ کو عقیدہ ختم نبوت پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد، کہتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں۔ ایک آواز ہونی چاہیے، سب آواز بلند بولیں، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں، بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں۔ لا يمکن الثناء ویا کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وما علیہ۔